السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حلال کاموں میں وہ حلال کام ہے جس کو اب بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، مگر حلال یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ دلچسپی ہے تو بہرحال ایک مرد کی غیرت یہاں پر یقیناً گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایسی عورت کو اپنے ساتھ رکھے، یا وہ عورت جو دین کے معاملے میں آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہو، آپ کے نسلوں کے لیے خطرہ ہو، تو آپ اس کو بھی بہرحال اس حلال عمل سے دور کر سکتے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بلا وجہ طلاق دینے کا بالکل بھی حکم نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ طلاق صرف اس وجہ سے دیں کہ آپ کو معاشرے کا ڈر ہے، پہلی بیوی کا ڈر ہے، یا دوسری بیوی کا ڈر ہے، یا والدین کا ڈر ہے، یا بہن بھائیوں کا ڈر ہے، اور آپ نے اس لیے طلاق دے دی، تو یہ ظلم ہے اور اللہ کے سخت خلاف ہے، اللہ کے احکامات کے سخت خلاف ہے۔ علماء کرام اس پر شدید غصہ کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں، مگر لوگوں نے آج کے دور میں طلاق کو عام کر دیا ہے، کیونکہ آج ہر دوسرا مرد ایک طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے نکاح کرنا ایک بہترین عمل سمجھتا ہے، مگر جیسے ہی وہ یہ عمل کرتا ہے تو بہرحال شیطان بھی تو سرگرم ہو ہی جائے گا نا آپ کے پیچھے کہ آپ نے نبی کی ایک سنت کو اپنا لی ہے، تو یقیناً وہ تو پوری کوشش کرے گا اس سنت سے آپ کو دور کرے۔ لہٰذا یہاں پر آپ کی پہلی بیویاں جو ہیں وہ یہ ظلم کروانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتی، اور آپ بھی بہرحال یہ ظلم کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو، ان عملوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بڑی وجہ دوسرے نکاح کر کے دوسری عورتوں کو طلاق دینے کی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا ہے قرآن پاک میں کہ عورت کو جب آپ طلاق دیں تو اس کی عدت اپنے گھر میں پوری کروائیں۔ اس کا مقصد اور اس کی حکمت کیا ہے کہ وہ جو عدت کا دورانیہ ہے اس میں آپ لوگوں کے دل پگھل جائیں، آپ کا دل اپنی اس بیوی کی طرف مائل ہو جائے، اس کی کوئی عادت آپ کو اچھی لگ جائے، جو بہرحال اچھی بری عادتیں سبھی انسانوں میں ہوتی ہیں، تو آپ اس کی طرف دوبارہ رجوع کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ مگر آج کے دور میں یہ جو آپ چھپ کر نکاح کرتے ہیں اور پھر بعد میں جس طرح چھپ کر نکاح کرتے ہیں اسی طرح طلاق بھی دے دیتے ہیں، یہ بڑا غلط عمل ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق عدت پوری نہیں کروائی، اللہ کے حکم کے مطابق وہ تمام چیزیں نہیں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ چھپ کر نکاح کریں گے تو یقیناً آپ جو عدت والا معاملہ ہے نا اس کو بھی ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ کی فیملی، آپ کی پہلی وائف یہ عدت کا دورانیہ پورا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ عورت اپنی طلاق کی عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کر پوری کرے، کیونکہ ایسے تو دیکھیں دوری ہوگی تو دوریاں ہی بڑھیں گی، جب آپ دور جائیں گے تو شیاطین تو مسلط ہو ہی جائیں گے، مگر جب آپ ایک گھر کے اندر عدت پوری کروائیں گے تو دیکھیے بہرحال عدت کا دورانیہ ایک طویل دورانیہ ہے۔ عدت کے دورانیہ کو طویل کرنا اللہ کی حکمت ہے۔ حکمت اس لیے ہے کہ اس دورانیے میں آپ کا دل مائل ہو جائے،
آپ بہتر سوچیں اور اس رشتے کو دوبارہ اللہ کی رضا کی طرف لے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یقیناً نکاح کی پاکیزگیوں کے ساتھ اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا ہے، مگر جب آپ اس عدت کو عورت کے والدین کے گھر پورا کرواتے ہیں یا ایک ایسی عورت جس کے ساتھ چھپ کے نکاح کیا ہے اس کی عدت کو بھی آپ اس طرح سے پورا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے دور ہے، تو یاد رکھیے پھر وہ معاملہ طلاق تک ہی جاتا ہے۔ آج کے جو مرد ہیں الا ماشاءاللہ، ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایک ڈوری دی ہے اور یہ اس کو اتنی آسانی سے توڑ دیتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا خوف ہی باقی نہیں رہتا، جبکہ آپ زیادہ تر جو طلاق دیتے ہیں یقین کیجئے وہ ظلم کرتے ہیں، وہ بلا جواز دیتے ہیں، اور اس میں آپ اللہ کے حکم پورے نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے آپ۔ لہٰذا جب آپ پہلی بیوی کے کہنے پر دوسری بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو یاد رکھیے اسے اپنے گھر میں رکھیں، اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں بہرحال آپ عدت کا دورانیہ اس کے ساتھ پورا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاؤں کی طرف جا سکیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح سے چھپ کر نکاح کیا اسی طرح چھپ کر آپ اس کو طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ بیچاری تو خیر اپنی عدت پوری کر لیتی ہے ایک گھر میں، مگر آپ کو حیا نہیں آتی، آپ کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ آپ اتنا بڑا ظلم کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈوری کا مالک بنایا آپ کو، آپ ایک جھٹکے میں اس کو توڑ دیتے ہیں، آپ کو اس ظلم کا ذرا احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، حالانکہ آپ نے سن رکھا ہے، آپ جانتے ہیں اس صحیح مسلم کی حدیث کو جس میں نبی مکرم فرماتے ہیں کہ شیطان کا جو تخت ہے وہ پانیوں پر لگا ہوا ہے، وہاں پر وہ اپنے تمام چیلوں سے، اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، تو سب بتاتے ہیں کہ میں نے آج چوریاں کروائیں، میں نے آج زنا کروائے، میں نے آج فلاں برائیاں کروائیں، میں نے آج فلاں گناہ کروائے۔ وہ اپنے تمام چیلوں کی باتوں کو بہت محبت سے دیکھتا سنتا، بہت محبت سے سن رہا ہوتا ہے، مگر وہ شیطان، وہ چیلا جب اٹھ کر اس کا یہ کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میاں بیوی میں طلاق کروا دی ہے، تو وہ اس کو اٹھ کر باقاعدہ اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں تو تم وہ ہو جس نے میرے دل کو خوش کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا آپ نے اللہ کے اتنے بڑے حکم کو ریجیکٹ کیا، ٹھکرا دیا، خاطر خواہی میں ہی نہیں لیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکاح کو پسند فرماتا ہے۔ آج اس دور میں ہر دوسرا مرد چھپ کر نکاح کرتا ہے اور چھپ کر طلاق بھی دے دیتا ہے، الا ماشاءاللہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو پہلی بیوی کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دوسری بیوی کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اور بالکل اللہ کے نام اور فضل کے ساتھ اٹل کرتے ہیں کہ بھی میں نے کی ہے تو میں پورا کروں گا، اور یہ حق ہے اس کا۔ مگر زیادہ تر تعداد ان مردوں کی ہے جو نکاح کو چھپ کر کرتے ہیں، پھر اس کو چھپاتے ہیں۔ وہ بیوی اس لیے چھپاتی ہے کہ چلو میرا شوہر ہے، اب یہ اس کے ساتھ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، مگر یہ شوہر جو اللہ کا نہیں ہو سکا، کیسے یہ عورت بھول جاتی ہے کہ وہ اس کا کیسے ہوگا۔ آپ نے ہر رشتے پر ماں باپ کے رشتے کو ترجیح دے دی ہے۔ اسلام اور شریعت میں ایسا نہیں ہے، ماں باپ کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنا رتبہ ہے، ایک اپنے فرض ہیں، مگر بیوی بھی آپ کی ہی ہے، اور صرف وہی آپ کی بیوی نہیں ہے جس کو آپ کے والدین بیاہ کر لائے ہیں، یہ بھی آپ کی بیوی ہے جس کے ساتھ آپ نے بہرحال نکاح کیا ہے، اور چاہے چھپ کر ہی کیا ہے مگر گواہوں کی صورت میں کیا ہے۔ تو یہ نکاح بھی آپ کے لیے اتنا ہی جواب دہ ہے جتنا کہ وہ نکاح ہے جو آپ نے اپنے والدین کی مرضی سے کیا۔ یہ نکاح یقیناً آپ نے اپنی مرضی سے کیا نا، جب یہ تو چھپ کر کیا ہے، تو جب اس کو چھپ کر لیا ہے تو اس کو ظاہر کرنے میں دیر مت کریں۔ آپ کے نیک اعمال آپ کی بیٹیوں کے مقدر پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کے نیک اعمال آپ کی بہنوں کے مقدروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کے ظلم و ستم، آپ کی برائیاں، آپ کی ناانصافیاں بھی آپ کی بیٹیوں اور آپ کی بہنوں کے نصیبوں پر اثر انداز